تم ان کو قابو کر کے اللہ کے حضور قربان کرتے ہو، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ جو قربان کرنے کا جذبہ ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کو تم ان پر ثابت کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی وہاں یہی بلند ہو اور ہر فرد اس کو محسوس کر جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی کبریائی واضح ہو جائے اور ثابت ہو جائے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، بالکل اس طرح جس طرح اللہ نے اس کا طریقہ بتایا۔ یعنی اس کبریائی کا کوئی ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے جو تمہارے اپنی طرف سے بنوایا گیا ہو۔ یہ اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے تمہیں، لیکن اس طریقے پر جو تمہیں رسول اللہ نے سکھائی ہے، مسنون انداز میں، طریقہ صرف محمد رسول اللہ کا ہوگا، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہوگا، اس کے مطابق اس کی قیمت بھی ہوگی اور وہ قبول بھی ہوگی، اور جو اس طریقے کے مطابق کریں گے وہ بشر المحسنین، میرے رسول یہ جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں، ایک قدم آگے بڑھ کر نیکیاں بنانے والے لوگ ہیں، ان کو خوشخبریاں دو کہ اللہ کے یہاں ان کی نیکیاں، احسانات، خیرات قبول ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر انہیں عطا کرے گا۔ بڑا کمال جملہ ہے جو آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو بندے اللہ کے بندے اپنے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں، سچے ایماندار بن جاتے ہیں، اللہ ان کا خود دفاع فرماتے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جہاں بھی سچے ایمانداروں کے خلاف ہاتھ سے، زبان سے، رویے سے کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے، اس کا دفاع اللہ کرتے ہیں ایمان والوں کی طرف سے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اور اللہ کسی بھی بددیانت اور ناشکرے بندے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کسی بھی بددیانت اور ناشکرے انسان کو پسند نہیں کرتے۔ یہ جو بددیانت اور ناشکرا انسان ہے، بظاہر بڑا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ بددیانت ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار نہیں ہوتا، وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے نہیں۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، یا کریم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ حضرات، یہ ذی القعدہ کے آخری دن ہے، بلکہ اگر یوں کہیں کہ یہ آخری لمحات ہیں، اور وہ لمحات جو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے تیاری کے لمحات ہیں، ان مبارک ایام کے لیے جنہیں کائنات کے مالک نے بہت زیادہ پسند فرمایا۔ یہ عشرۂ ذی الحجہ بہت زیادہ پسندیدہ لمحات ہیں، جو کائنات کے مالک کے حضور بہت زیادہ پسندیدہ لمحات ہیں۔ یہ 10 دن ذی الحجہ کے کمال لمحات ہیں، اور انہی 10 دنوں میں شرح سنہ کی ایک روایت جو جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان یوم عرفہ، کہ جب یوم عرفہ 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں حج کا دن ہوتا ہے، ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی
آسمان دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ فیباہی بہم الملائکہ ویقول انظروا الی عبادی اتونی شعثا غبرا زاحین من کل فج عمیق اشہدکم انی قد غفرت لہم۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہو کر فرشتوں کو حاضر کر کے ان کو فرماتے ہیں انظروا الی عبادی، فرشتوں دیکھو ذرا میرے بندوں کو، اتونی شعثا غبرا، میرے پاس یہ آئے ہیں کہ ان کے کپڑے گرد و غبار سے ہٹے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے، اور کتنے مراحل سے، سفر کے مراحل سے گزر کر یہاں آج میدان عرفات میں، عرفہ کی پہاڑی پہ آج آئے ہیں اس پوزیشن میں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گرد و غبار سے ہٹے ہوئے ہیں، ضاحین من کل فج عمیق، جو سواری کا جانور ان کے پاس تھا اس پر کسی کو نہیں ملا تو پیدل آ کر آج میری رضا کے لیے، میرے حکم پر، میرے رسول کے طریقے پر آج دیکھو کہ میرے بندے کس طرح میرے حضور یہ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور اونچی اونچی آوازوں سے چیخ رہے ہیں، دعائیں کر کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں مجھ سے۔ اللہ فرماتے ہیں اشہدکم انی قد غفرت لہم، میرے فرشتوں تم اس بات کا کہ گواہ بن جاؤ کہ آج یہاں اس میدان عرفات میں میرے کتنے بندے میری رضا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فیقول الملائکہ، یہ بات سن کر فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب فلان کان یرحم فلان و فلانا، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ فلانا بندہ وہ فلان جگہ پہ بیٹھا ہے، وہ تو بڑا گناہ گار ہے، رو رہا ہے، گناہوں میں معافی مانگ رہا ہے، لیکن بڑا گناہ اس سے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، وہ فلاں عورت فلاں مرد، مالک اس میں تو بڑے بڑے ظالم لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قال یقول اللہ عز و جل، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا قد غفرت لہم، سن لو جس نے بھی جس کیفیت میں آ کر یہاں آ کر سچی توبہ کر لی ہے، میں نے ان سب اپنے بندوں کو معاف کر دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما من یوم اکثر عتیقا من النار من یوم عرفہ، عرفہ کے دن 9 ذی الحج سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں سال میں کہ اس سے بڑھ کر ان لوگوں کو معافی دی جاتی ہو جن لوگوں پر جہنم واجب تھی اور انہوں نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کے بدلے میں معاف فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ نستغفر اللہ۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارک جو سنن بہقی کی روایت ہے، عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب و ترہیب میں بھی اس کو ذکر کیا گیا، دعا لامتہ عشیۃ عرفہ بالمغفرہ، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے میدان عرفات میں، یہ خطبہ حجۃ الوداع جس دور میں ہوا ہے آخری خطبہ، یہ اس خطبے کی بات ہے، اس دور میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے میدان عرفات میں ظہر کے بعد عصر کے ٹائم میں نے اپنے اللہ سے ایک خصوصی دعا کی، اور وہ دعا یہ تھی یا اللہ میری امت بڑی گناہ گار ہے اور یہ آنے والے لوگ اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہوں گے، ان کے گناہوں کو معاف کر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گڑ گڑا کر یہ دعا کی، رو کر یہ دعا کی اللہ کے حضور اپنی امت کے لیے
فأجیب انی قد غفرت لهم ما خلا الظالم فإنی آخذ للمظلوم منه. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا کہ میرے حبیب میں نے تمہاری دعا منظور کر لی ہے، تمہاری امت کا ہر فرد جو سچی توبہ کرے گا ہم اس کی توبہ قبول کریں گے، انہیں معاف کر دیں گے. لیکن جو ظالم انسان ہے، جس نے دوسرے کے حقوق پر قبضہ کیا ہے، دوسروں پر ظلم کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ظالم آدمی کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ اپنے ظلم کا مداوع نہیں کرتا، سچی توبہ نہیں کرتا. ورنہ فإنی آخذ للمظلوم منہ، میں مظلوم کا حق اس سے لے کر اس کو ضرور، ظالم سے حق لے کر مظلوم کو دوں گا. اب آپ محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے. امت کا وہ مغفرت کے لیے مغفرت کا وہ جذبہ سنیے. دو ٹوک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے پھر عرض کرتے ہیں اے رب ان شئت آتیت المظلوم من الجنہ وغفرت للظالم فلم یجب عشیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ میری ایک درخواست ہے کہ آپ مظلوم کو اپنے خزانے سے، آپ کے خزانے تو بڑے نہ ختم ہونے والے خزانے، اپنے خزانوں سے، اپنی رحمت سے میری امت کے مظلوم کو جنت میں داخل فرما دے، اس کو جنت عطا فرما دے، خاص کر اس حوالے سے جو اس پر ظلم ہوئے ہیں ان کے بدلے میں اسے راضی کر کے جنت دے. اور تو ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، اور میرے اس بندے کو جس سے ظلم ہو گئے لیکن وہ ظلم کا مداوع نہ کر سکا، کرنا چاہتا تھا لیکن ظلم کا مداوع نہ کر سکا اور اسے موت آ گئی، میرے مالک اس کو معاف کر دیں. اب ذرا غور کیجیے، الفاظ میں کمال قسم کے الفاظ ہیں، کمال قسم کا تعلق ہے اپنی امت سے جس کا اظہار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا سے کر رہے ہیں. ایک تعلق ہمارا بھی ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی سنتوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری زبانوں کا رویہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے حوالے سے. کتنی بے قابو ہو جاتی ہیں ہماری زبانیں، کتنی بے قابو ہو جاتی ہیں ہماری نظریں، کتنے بے قابو ہو جاتے ہیں ہمارے ہاتھ. اور وہی ظلم جس کے حوالے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ درخواست پیش کر رہے ہیں کہ میری امت کا، یہ اسپیشل اپنی امت کے لیے دعائیں، دعال امت کے الفاظ ہیں، میری امت کا وہ بندہ جو مظلوم ہے اس کو اپنی طرف سے عطا کر کے جنت میں داخل کر رہے، اور جو ظالم ظلم کا بدلہ نہیں دے سکا، معافی نہیں مانگ سکا اور وہ ظلم کا بدلہ دینا چاہتا تھا، الہ العالمین تو اسے معاف کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، رو کر دعا کی، لیکن فلم یجب عشیہ، عرفات میں شام تک، چونکہ وہاں رہنا ہوتا ہے اور شام کی نماز سے پہلے وہاں نکلنا ہوتا ہے، نماز آگے جا کے پڑھنی ہوتی ہے، شام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر رہے، لیکن اس دعا کا اللہ کے حضور سے کوئی جواب نہیں آیا. یہ جو دوسری دعا کی تھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا. فلما اصبح بالمزدلفہ، صبح جب آپ مزدلفہ میں پہنچے ہوئے تھے، عادت دعا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رو کر دعا کی. عرفات میں دعا کی، ایک دفعہ دعا کی، پھر دعا کی، شام تک رو رو کر دعائیں کرتے رہے. کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے.
شام تک دوسری دعا کا جواب نہیں ملا، یقیناً پوری رات پریشانی کی اسی کیفیت میں وہ دعائیں ہوتی نہیں. لیکن اگلے دن جب مزدلفہ میں آپ تشریف لے گئے تو وہاں پھر اسی کیفیت میں رو کر اللہ کے حضور باقی ساری دعاؤں کے ساتھ انتہائی اہم جو دعا تھی اس کو پھر پیش کر دیا. یا اللہ میں نے رات کو بھی عرض کی تھی، آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کے اس ظالم بندے کو بھی معاف کر دے مالک، اس ظالم بندے کو جو ظلم اس نے کر تو لیا تھا لیکن اس ظلم کا وہ بدلہ چکانا چاہتا تھا، اسے موقع نہیں مل سکا، وہ فوت ہو گیا، تنگ دستی آ گئی یا کوئی اور کیفیت ایسی رہی، وہ یہ اس کی طاقت سے باہر ہو گیا، یہ کوئی ایسا صورت بن گئی. مالک میں نہیں چاہتا کہ میری امت کا کوئی فرد اگرچہ وہ بظاہر ریکارڈ میں ظالم ہی ہو، ایسا کوئی فرد جہنم میں جائے. میں چاہتا ہوں کہ آپ معاف کر دیں اور وہ جنت میں چلا جائے. حضور فرماتے ہیں فَأُجِيبَ إِلَىٰ مَا سَأَلَ، جب میں نے مزدلفہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا منظور فرمائی. غور فرمائیے میرے بھائیو، یہ معمولی بات نہیں ہے. ہمارے پاس تو بہت کم اتنا وقت ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے درود شریف پڑھ سکیں، خصوصی وقت نکال کے درود شریف پڑھ سکیں. یہ جمعہ کا دن ہے، آپ کے علم میں ہوگا، یہ اسپیشلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے لیے کہا ہے اپنی امت کو. صبح شام حضور نے فرمایا کہ جو شخص 10 دفعہ صبح شام نماز کے بعد درود شریف پڑھتا ہے، اگر اس کا ایمان درست ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. یہ اہتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آنسوؤں کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، لیکن اپنی بساط پر ہم آپ کے لیے درود شریف کا تحفہ تو بھیج سکتے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی مبارک سنت کو اپنی زندگی میں لا کر ہم اس سے بڑی خوبصورت رویہ اور کوئی رویہ نہیں ہو سکتا. عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر کے اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں، اپنے رویے میں، اپنے معاشرے میں اس سنت کو زندہ کر دیا جائے. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دعا اللہ نے منظور فرما لی اور جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب دے دیا تھا. قال فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تبسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. تو جناب ابو بکر اور عمر پاس ہی تھے، ان دونوں نے عرض کیا بے ابی انت امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ کی ذات گرامی پہ قربان. محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایسے حالت میں کبھی مسکرائے نہیں، یہ خلاف واقعہ ایک ایسی کیفیت ہے. تو کیا فرمائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضحک اللہ. کیفیت ایسی بنی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ساری عمر مسکراتا رکھے. یہ صحابہ کرام کے الفاظ ہیں. اضحک اللہ من کا سن کا، ساری عمر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے. ہم آپ کے مسکراتے خوبصورت چہرے کو دیکھتے رہیں. حضور نے فرمایا کہ ان عدو اللہ ابلیس لما علم ان اللہ عز و جل قد استجاب دعائی وغفر لامتی، میں جب دعائیں کر رہا تھا تو ابلیس دور کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے، اب وہ اللہ کا دشمن، محمد الرسول اللہ کی امت کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اخذ التراب وجعل یحسو علی راسہ، مٹی اٹھائی اس نے نیچے سے، مٹھی بھر بھر کر اپنے سر میں ڈال رہا تھا، اور سر میں ڈالتے ہوئے وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ،
اپنے لیے یہ بار بار یہ خرافات پک رہا تھا کہ میں مر جاؤں، ہلاکت ہے میرے لیے، میری موت آج آ جائے، کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی وہ دعا بھی منظور کر لی ہے۔ بظاہر جو ظالم کے لیے دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی منظور فرما لیا ہے۔ پر یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ میرے لیے اب کوئی راستہ شاید نہ رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَضْحَكَنِي مَا رَأَيْتُ مِن جَزْعِهِ، میں نے جب اس کا رونا دھونا دیکھا اور اس کی چیخ و چلاٹ دیکھی تو بے ساختہ مجھے ہنسی آ گئی کہ یہ بدبخت بھی اب اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ اس کو رونے کی پوزیشن میں آ گیا، اور اس صورتحال میں۔ اس حدیث مبارک کے بارے میں خصوصاً علماء محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ ظالم جو اپنے ظلم پر ظلم کر کے اترا رہا ہو، ظلم کر رہا ہو، اترا رہا ہو، اور اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو، اور وہ کسی بھی صورت میں ظلم سے باز آنے والا نہ ہو، اور اس حالت میں اسے موت آ جائے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس میں وہ ظالم شامل ہے کہ جس نے ظلم کیا اور اسے احساس ہو گیا کہ میں نے ظلم کیا، کوئی ایسی صورت بن گیا کہ میں اس کا مداوع کر دوں، لیکن اسے موت آ گئی۔ اس نے دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا ارادہ کر لیا لیکن خود تنگ دست ہو گیا۔ اس نے ظلم کا مداوع کرنے کی کوشش کی لیکن اب اس کی طاقت سے باہر ہو گیا، معذور ہو کے پڑ گیا۔ یعنی یہ کیفیت جو اضطراری کیفیت ایک ظالم کے ساتھ بن جاتی ہے، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ ظالم اس میں شامل ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ظالم امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرد جو اپنے ظلم پر اکڑتا ہو، اپنے ظلم پر اترا رہا ہو، اور اب ظلم پہ ظلم کرتا چلا جا رہا ہو، اور اسے ندامت بھی نہ ہو اور اسے توبہ کی توفیق بھی نہ ہو، ایسا ظالم جو ہے یقیناً اللہ کے ہاں وہ مجرم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بدلہ لیں گے اس مظلوم کے حوالے سے جس پر اس نے ظلم کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا علی الخروزہ، جناب عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی اس چوٹی پر جس پر کبھی کبھی آپ کھڑے ہوتے تھے، بالخصوص جب آپ مدینہ کو روانہ ہونے لگے، اس چوٹی پر کھڑے ہوئے آپ نے کہا واللہ انکا کہیا ارض اللہ و احب ارض اللہ الی اللہ، مکہ مکرمہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مکہ، اے وہ سرزمین، اللہ کی سرزمین کہ جسے اللہ کی پوری کائنات میں زمینوں میں سب سے زیادہ جو زمین اللہ کو پسند ہے وہ تو زمین ہے، تیری زمین ہے مکہ مکرمہ۔ حضور نے فرمایا ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اللہ کی قسم آج اگر مجھے یہاں مکہ والے یہاں رہنے سے روکتے نہ نکالتے تو میں زندگی بھر کبھی بھی مکہ مکرمہ سے کبھی بھی نہ نکلتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمین سے محبت، اللہ کے گھر سے محبت اور مکہ مکرمہ کی عظمت سے محبت، یہ اسے ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں اسی طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے آپ کے الفاظ یہ تھے کہ مکہ اللہ کے گھر، میں نہیں چاہتا تھا کہ تیری اس سرزمین سے میں نکل کر کہیں اور جاؤں، لیکن میں کیا کروں کہ آج تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا تو میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے، جناب عیاش بن ابی ربیعہ لا تزال هذه الامه بخير ما عظموا هذه الحرمه حق تعظيمها،
فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا، میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک مکہ مکرمہ کی اور اس گھر کی عظمت کو وہ قائم رکھیں گے۔ جب انہوں نے مکہ مکرمہ کی اور اس گھر کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کی، ہلاکو، تباہ و برباد ہو جائیں گے، ذلت و رسوائی کا شکار ہو جائیں گے۔ ابن عباس کی یہ ایک روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الى الحج یعنی الفریضہ فإن أحدكم لا يدری ما یورز له، لوگوں اپنی عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب رکھتے ہوئے جتنی جلدی ممکن ہو تمہارے لیے اتنی جلدی حج کے اس فریضے کو ادا کرو۔ کسی بندے کو نہیں معلوم کہ آنے والا اگلا لمحہ اس کی زندگی کا کیسا لمحہ ہوگا، اس سے پہلے اپنے آپ کو اس حج کے لیے تیار کرو، اس میدان عرفات میں جانے کی کوشش کرو، اس میدان مزدلفہ میں جانے کی کوشش کرو، اس اللہ کے گھر میں جانے کی کوشش کرو جہاں مسلمانوں کی، ایمان والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جہاں ان کی عبادت کی معراج ہے، نقطہ معراج جہاں بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت طبرانی میں، ایھا الناس ضحوا واحتسبوا بدمائهم فإن الدم وإن وقع على الأرض فإنه يقع في حفظ الله عز وجل، کہ لوگوں اللہ کے لیے ان جانوروں کا، قربانی کے جانوروں کا خون بہاؤ اور ان کو اس قربانی کے لیے تیاری کرو، خوبصورت جانور خریدو، قربانی کے لیے تیاری کرو، اور اس خون کو جو اللہ کے لیے تم بہا رہے ہو، جب یہ خون زمین پر گرتا ہے اللہ تبارک و تعالی عز و جل مالک اس خون کے بدلے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک بڑی اہم حدیث مبارک، اس پہ ذرا غور کیجیے۔ مجھے یاد ہے پچھلے اس دفعہ بھی میں نے بیان کی تھی، لیکن اس دفعہ اس کی اہمیت اور زیادہ ایک انداز میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ ذرا حدیث سنیے، یہ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت۔ حضور نے فرمایا ذی الحجہ کے 10 دن، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اتنے اہم ہیں کہ اللہ کے پورے دن جو 365 یا 60 دن اللہ نے بنائے ہیں، ان میں ان 10 دنوں کا جو عمل ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے یہاں قبول کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ قبولیت ان دنوں میں ہوتی ہے۔ عبادات ان دنوں میں سب سے زیادہ اس کا اجر ملتا ہے اور قبول ہوتی ہے۔ روزے ان دنوں میں، یہ جو 9 دن پہلے ہیں، ان دنوں کے روزے مسنون ہیں، اور بالخصوص یوم عرفہ کا روزہ اہم ترین روزہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے 9 ذی الحجہ کا، تو احسبہ، آپ کے الفاظ ہیں کہ مجھے توقع ہے اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے پچھلے گناہ اس روزے کی اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، جب بندہ مخلص ہو کے یہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آنے والے 1 سال کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو ان ایام حج کے یہ جو پہلے 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، اس حوالے سے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ،
کیا میدان جہاد میں جو بندہ چلا گیا ہے اس سے بھی زیادہ عمل ان دنوں میں قبول ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال تھا. حضور نے فرمایا قال ولن جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسی و مالی ثم لم یأت من ذلک بشیء. ہاں سن لو کہ ان 10 دنوں میں اس مجاہد کے عمل سے بھی اللہ تبارک و تعالی اعمال کو زیادہ قبول کرتا ہے، زیادہ اجر دیتا ہے، سوائے اس مجاہد کے جو اپنا مال سواری اور جان لے کر جہاد میں گیا، وہیں شہید ہو گیا، نہ سواری واپس آئی، نہ مال واپس آیا اور نہ جان واپس آئی. اس شہید کا درجہ اس سے زیادہ ہے، ورنہ اس سے نیچے نیچے جتنے اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال سے بڑھ کر ان دنوں میں اس عمل کا بدلہ عطا فرماتے ہیں. ان دنوں میں کرنا کیا ہے؟ اپنے عقائد کو درست کرنا ہے، جائزہ لینا ہے اپنے عقائد کا. عقائد کیا ہیں؟ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے. اپنی عبادات کا جائزہ لینا ہے، نمازوں کا جائزہ لینا ہے کہ کتنی نمازیں لیٹ ہوتی ہیں، جان بوجھ کر بندہ لیٹ کرتا ہے. نماز کی اہمیت کیا ہے اللہ کے ہاں، اس کی اہمیت کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے. عبادات کا جائزہ لینا ہے ان دنوں میں. پھر اپنے معاملات کا جائزہ لینا ہے کہ میرے لینے دین کے معاملات، ایسا نہ ہو میں بظاہر تو نماز پڑھ رہا ہوں، میرا عمل سارا میرے گندے معاملات کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہو، بے ایمانی کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہو، بددیانتی کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے میرا عمل ضائع ہو رہا ہو. اسی طرح باقی سارے معاملات ٹھیک ہوں، لیکن اگر اخلاق اور رویہ بندہ بد زبان ہے، گالیاں نکالنے والا ہے، بے حیا ہے، بے حیائی کی باتیں کرنے والا ہے، تو بد زبانی یا کسی پر ظالمانہ زیادتی، ظلم و زیادتی کے الفاظ کہہ کر اپنے اعمال کو ضائع کرنے والا نہ بنے. تو یہاں اس کیفیت کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جملے بار بار بندہ مومن کی زبان پر ہر وقت رہنے چاہیے. ان دنوں میں یہ جو ذکر و اذکار کی کیفیت ہے اور پورے شعور کے ساتھ جب اللہ اکبر کا جملہ کہہ رہا ہے تو پھر اس کا شعور اس کی گواہی دے رہا ہے کہ واقعی اللہ ہی بڑا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ تو مرضی اپنی کر رہا ہو اور زبان سے اللہ کی بڑائی کا بیان کر رہا ہو. یہ وہ کیفیت ہے استحضار کے ساتھ، یعنی ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے استحضار کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان 10 دنوں میں ہم اپنے گناہوں کی معافی کا بھی اسباب بنا سکیں اور پھر اللہ کی رحمتوں سے بہت کچھ حاصل کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ان توفیقوں کو ہمارے لیے آسان بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.